بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، ڈگری سال اول اردو زبان دوم کے طلبہ و طالبات، آج میں حفیظ جالندھری کی شاعری پر درس پیش کروں گا۔ حفیظ جالندھری ایک عظیم شاعر اور نثر نگار ہیں۔ انہوں نے بچوں کے لیے شاعری بھی کی اور بڑوں کے لیے بھی کی۔ انہوں نے غزلیں بھی کہی، نظمیں کہیں اور گیت بھی کہے ہیں۔ یہ ان کا پورا نام ابوالاسر حفیظ جالندھری ہے۔ یہ جالندھر میں پیدا ہوئے، ہندوستان کے شہر جالندھر میں پیدا ہوئے، اور 1947 میں ملک آزاد ہونے کے بعد وہ لاہور چلے گئے اور وہاں انہوں نے پاکستان کا قومی ترانہ لکھا۔ تو ایک مقبول اور رومانی شاعر اور افسانہ نگار کی حیثیت سے اور وہاں کے قومی ترانے لکھنے کی حیثیت سے شہرت پائی، یعنی دائمی شہرت، جیسے کہ اقبال کو شہرت حاصل ہے، اسی طرح انہیں پڑوسی ملک میں شہرت حاصل ہے۔ کیا ملکہ پکھراج نے ان کی نظم ابھی تو میں جواں ہوں کو گا کر شہرت دی۔ گویا کہ انہوں نے فلمی گیت بھی لکھے، فلمی نغمے بھی لکھے، اور اس کی بنا پر بھی ان کو شہرت ملی۔ لیکن ان کی شہرت کا اور دوسرا سبب بھی ہے کہ تو ان کی پیدائش 14 جنوری 1900 ہے۔ یہاں صرف آپ کی کتاب میں 1900 لکھا ہے، 14 جنوری 1900 کو ان کی پیدائش ہوئی، اور آپ نے تعلیم تو زیادہ حاصل نہیں کی، یعنی سند حاصل نہیں کی، یعنی سرٹیفکیٹ کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، سرٹیفکیٹ ایک ثبوت ہے، لیکن کہ آپ نے امتحان پاس کیا، لیکن قابلیت کا ثبوت نہیں ہو سکتا ہے۔ قابلیت کے لیے انسان کو خود پڑھنا پڑتا ہے، خود دلچسپی لے کر پڑھیں تو کامیابی ملتی ہے۔ تو انہوں نے سند تو زیادہ حاصل نہیں کی، مگر اس کمی کو انہوں نے خود پڑھ کر پورا کیا۔ یعنی اگر کسی کو پڑھنے کا موقع نہ ملے، یعنی اسکول میں اور کالج میں اعلیٰ تعلیم کا موقع نہیں ملے، یا امتحان پاس کرنے کا موقع نہ ملے، اور خود اپنی محنت سے، اپنے مطالعے سے اپنے علم کو بڑھائے، تو یہ اس کی تلافی ہو سکتی ہے۔ کہ اگر روزانہ انسان اخبار پڑھے، روزانہ کا اخبار پڑھے، اخبار کا اداریہ پڑھے، اور اخبار میں جو مضامین ہوتے ہیں حالات حاضرہ پر وہ پڑھے، اور رسالے کا، میگزین کا مطالعہ کرے، اور اپنا مطالعہ جاری رکھے، اور اچھی کتابیں کا مطالعہ رکھے، تو وہ کامیاب ہوگا، اس کا شمار اہل علم میں ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے اپنی تعلیمی کمی کو خود مطالعے سے پورا کیا۔ فارسی کے نامور استاد شاعر تھے غلام قادر بالگرامی، انہوں نے اصلاح لی اور اپنی محنت اور ریاضت سے نامور شعراء کی فہرست میں جگہ بنائی۔ کہتے ہیں کہ وہ پاک فوج میں ڈائریکٹر جنرل مورال، صدر پاکستان کے چیف ایڈوائزر اور رائٹر گلڈ کے ڈائریکٹر کے منصب پر بھی فائز رہے۔ گویا کہ ڈائریکٹر جنرل کے ایڈوائزر رہے، اسی طرح صدر پاکستان کے چیف ایڈوائزر، یعنی بڑے مشیر کار کے عہدے پر فائز رہے۔ تو اصل میں حفیظ جالندھری کی جو شعری اور تاریخ ادب میں ان کی شہرت ہے، وہ شاہنامہ اسلام سے ہے۔ شاہنامہ اسلام لکھ کر کے اسلام کی منظوم تاریخ، یعنی شروع سے لے کر دور رسالت سے لے کر کے خلفائے راشدین اور اس کے بعد کے
جو دور کے یہ تاریخ ہے، جو کارنامے ہیں، اس کارنامے کو انہوں نے نظم کیا اور 4 جلدوں میں لکھا۔ کہتے ہیں کہ بعد کی آخری کی 2 جلدوں میں نظام حیدرآباد کی طرف سے ان کو تعاون بھی حاصل ہوا۔ تو شاہ نامہ کے معنی آتا ہے بادشاہ کا کلام کہہ لیجئے، یا شاہی کلام۔ کسی چیز کو شاہی کہتے ہیں، شاہی لقب یا بادشاہ کی طرف سے۔ تو شاہ نامہ جو ہے بادشاہ کی خواہش پر، بادشاہ کی فرمائش پر لکھا جائے، یا بادشاہ کو جس کو پسند کرے اس کو جو ہے شاہ نامہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ شاہکار کہتے ہیں بڑے کام کو، شاہ کے معنی بڑھا کے لیتے ہیں، کیونکہ ملک میں بادشاہ جو ہے سب سے بڑا ہوا کرتا۔ تو اصل میں فارسی میں فردوسی کا شاہ نامہ ہے، یعنی بادشاہوں کے جو واقعات، ان کے جنگی کارنامے، ان کی بہادری بیان کیے گئے ہیں۔ وہ محمود غزنوی نے شاہ نامہ لکھوایا تھا فردوسی سے، بلکہ انہوں نے تاریخ میں یہ بات آتی ہے کہ فردوسی نے ان سے خواہش کی تھی کہ لکھیے بادشاہوں کے کارنامے کو جو ہے منظوم کیجیے، ہر شعر کے بدلے انہیں ایک جو ہے اشرفی، ایک سونے کا سکہ دیا جائے گا۔ یہ جو ہے قدردانی تھی شاعروں کی۔ تو گیا محمود غزنوی کی خواہش پر جو ہے شاہ نامہ لکھا گیا۔ تو فارسی میں ہے، اور جو ایران کے بادشاہوں کی گویا تاریخ ہے، کارنامے ہیں، لیکن انہوں نے جو شاہ نامہ اسلام لکھا، اسلام کی عظمت کو پھر سے زندہ کرنے کی کامیاب کوشش کی۔ تو اسی طرح گویا کہ حافظ نے اپنے مذہبی جذبات سے متاثر ہو کر اسلام کی گزشتہ عظمت و خدمات کو اثر نو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، جس میں شاعرانہ حیثیت سے بڑی حد تک وہ کامیاب ہوئے ہیں، کیونکہ بیانیہ شاعری ہے، اور وہ بھی تاریخی اور روایتی واقعات کو نظم کرنا اور خشکی اور نثریت سے محفوظ رکھنا آسان نہیں، کہ تاریخی واقعات ہیں، اس میں اگر غلط بیان کر دیں گے تو پھر جھوٹ ہو جائے گا۔ واقعات ہیں، اس واقعات کو جو ہے شعری پر پیرائے میں بیان کرنا، تو فنکاری کے لیے کے ساتھ ساتھ ایک خاص آن بان اس کام کے لیے درکار ہے۔ حفیظ جو ہے قابل ستائش ہے کہ اس مہم کو بڑی خوبی سے سر کر گئے۔ ان کے تمام کلام میں شعریت نمایاں ہے، یعنی شعر پن جسے کہتے ہیں، شاعرانہ انداز یہ اہم ہوتا ہے۔ یعنی اگر نثر میں بات جو کہی جاتی ہے وہی بات کو صرف جو ہے موضوع کر کے، کلام موضوع کر کے کہیں تو پھر وہ بات نہیں۔ شعر میں جو ہے، اشعار میں، نظم میں جو ہے شعریت ہونی چاہیے، تو اسے کہہ رہے ہیں شعریت نمایاں ہے۔ اسلامی جوش جاوزہ زور و فخر کی لہر بھی دوڑا دیتا ہے، یعنی جو بہادری کے کارنامے ہیں جس سے جو ہے ایمانی حرارت اور جوش ولولہ پیدا ہو، وہ پیدا ہوتا ہے، جس سے کلام میں ایک عظمت اور دلکشی پیدا ہو جاتی ہے۔ واقعات جو ہے دلچسپ ہیں اور بیانات بڑے پر اثر ہیں۔ تو اس طرح جو ہے شہرت کی بلندی تک وہ پہنچے، شاہ نامہ اسلام لکھ کر کے، اسلام کی گویا کہ منظوم تاریخ لکھ کر اور یہ خدمت کے ذریعے سے ان کو جو ہے نمایاں مقام حاصل ہوا۔ تو شاہ نامہ کے علاوہ بھی، نظموں کے علاوہ بھی ان کے کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ نغمے زار ہے، سوز و ساز ہے۔ اسی طرح انہیں بچوں کے لیے بھی نظمیں لکھی ہیں، بچوں کے شاعر کی حیثیت سے بھی نمایاں مقام ہے، اور بچوں کی جو ہے جو کتابیں ہیں، درسی کتاب ہے، درسی کتاب میں بھی ان کی نظمیں شامل رکھی جاتی ہیں۔ حمد اے دو جہاں کے والی، اے گلشنوں کے مالی، ہر چیز سے ظاہر حکمت تیری نرالی، اور اس طرح کی دوسری نظمیں حمد جو ہے بچوں کی کتابوں میں شامل کی جاتی رہی ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ان میں اور خوبیوں کے سب سے نمایاں خوبی کیف و روانی ہے، جس کے بہاؤ میں پڑھنے والا خود بہہ جاتا ہے۔ یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کی نظمیں جو ہے ایک بہتا ہوا دریا ہے اور تسلسل کے ساتھ بہہ رہا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ایسی روانی ہے، ایسی جو ہے کیف ہے
یعنی ایسی مستی کہ پڑھنے والا خود معلوم ہوتا اس میں بہہ گیا، پڑھتا ہی چلا گیا۔ یہ دریا ہے کہ بہتا جا رہا ہے، یہ صورتحال ہوتی ہے۔ تو ان خصوصیات کو بااثر بنانے کے لیے بحروں کا خاص لحاظ رکھا گیا ہے، جن کی خاص خوبی ترنم آفرینی ہے، یعنی ترنم کے ساتھ، یعنی عام ایسے الفاظ، ایسی بحر جس میں ترنم ہو، موسیقی ہو، اور الفاظ بھی ایسے جو بہت ہی عمدہ ہوں، نرم ملائم جو ہے الفاظ استعمال کیے گئے۔ کہ فارسی کی لطافت ملک کے مقامی اثر نے ان نظموں کو ایک خاص انفرادیت عطا کی ہے۔ بے خودی یا سرشاری اور روانی ان کے کلام کے خاص جوہر ہیں، جو دل و دماغ کو فوراً اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں۔ اس طرح جو ہے انہوں نے غنائیت کا، یعنی جس میں غنا ہو، جس میں جو ہے ترنم ہو، اس کا انہوں نے خاص یہ خیال رکھا ہے۔ تو اس طرح انہوں نے ایسے الفاظ کا استعمال جو کہ غنائیت کے پیکر پر پورے اترتے ہیں۔ غنائیت کا سبب ان کی گیت نگاری بھی ہے، اسی لیے گیت انہوں نے لکھے ہیں اور گیت میں وہ کامیاب ہوئے، کیونکہ الفاظ گیت کے لیے عام نظم اور گیت میں ہی فرق ہے کہ عام نظم میں جو ہے بس نظم کافی ہے اور اس کا انداز غزل کا سا ہو یا موضوعاتی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن نظم میں، گیت میں خاص طور پر ایسے الفاظ جو مترنم ہوں، جس کو بار بار جو ہے دہرایا جا سکے اور جس سے ایک خاص موسیقی کی کیفیت پیدا ہو، اس کو گیت کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے دوسری جنگ عظیم کے زمانے میں فوجی گیت لکھے تھے اور گیت کو بھی انہوں نے نئے پیکر عطا کیے۔ شاید اسی لیے آج تک حفیظ کی شناخت ابھی تو میں جوان ہوں کے حوالے سے کی جاتی ہے۔ یہ جو ہے جس نے جو ہے پیش کیا تھا، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ پر اثر گیت ہے، یہ جو ابھی تو میں جوان ہوں ایک پر اثر گیت ہے، کیونکہ اس میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ اپنی جگہ پر نگینے کی طرح جڑے ہوئے ہیں اور سننے والے کے دل پر گہرا اثر چھوڑتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ حفیظ کی غزلوں کا سرمایہ کافی ہے، اور حفیظ خود کو غزل گو کہلوانا پسند کرتے تھے، یعنی نظم کے علاوہ غزل بھی انہوں نے کہی ہے اور غزلوں کا سرمایہ بھی کافی ان کے پاس موجود ہے۔ انہوں نے غزل میں بھی بہت سے نئے تجربات کیے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سلیس زبان کا استعمال کیا اور گرد و پیش کے واقعات کو اپنی غزلوں کا موضوع بنایا۔ کہ غزل میں بھی ان کی انفرادیت ہے کہ انہوں نے نئے تجربات کیے ہیں اور سلیس زبان کا استعمال کیا ہے، اور جو گرد و پیش کے واقعات ہیں انہی واقعات کو جو انہوں نے اپنی غزل کا موضوع بنایا ہے۔ اس طرح انہوں نے غزل کو فطری پوشاک عطا کی۔ ان غزل میں ایسی باتیں جو جن کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا، ایسی باتیں میں لوگ غزل میں کہتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ فطری زبان اور فطری موضوع اختیار کیا، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے غزل کو فطری پوشاک عطا کی۔ ان کی ہر روایت سے بغاوت ملتی ہے، یعنی ایک روایتی انداز میں جو ہے عیش و عشرت کی باتیں خالی کی جاتی ہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ گرد و پیش کے واقعات جو ہمارے سامنے آس پاس ہوتے ہیں اس کو انہوں نے غزل میں پیش کیے ہیں۔ یہ دیکھیے حفیظ جالندھری کے شعری مجموعے نغمہ زار، تلخ بشیری، سوز و ساز، اسی طرح افسانوں کا مجموعہ ہفت پیکر، گیتوں کے مجموعے ہندوستان ہمارا، یہ گیت ہے۔ پھول مالی، بچوں کی نظمیں، لگتا ہے یہ سب بچوں کی نظمیں، پھول مالی ہے خود بچوں کے نظموں کے نام سے، ابھی اور ان کی عکس آئے گا۔ اسی طرح اپنے موضوع پر ایک کتاب چیونٹی نامہ، شاہنامہ اسلام 4 جلدوں میں، بزم نہیں رزم، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ رزمیہ شاعری کہتے ہیں، جسے میدان جنگ اور بہادری کے کارنامے بیان کیے جائیں، جنگی واقعات کو بیان کیا جائے۔ عربی زبان میں حماسہ کہلاتا ہے۔ حماسہ بہترین کتاب ہے جس میں جو ہے بہادری کے ایسے کارنامے، اس کو پڑھ کے انسان کے اندر ایک جوش، ایک ولولہ آتا ہے، ایک ہمدردی کا جذبہ اٹھتا ہے، قومی حمیت۔ قوم اذا الشر ابدا ناجزی لهم طاروا الیہ ظرافات وبدانا۔
اس طرح جو ہے انہوں نے جو ہے بزم نہیں رزم کا، چراغ سحر، تصویر کشمیر، بہار کے پھول، یہ ان کے شعری مجموعے ہیں۔ یہ دیکھیے کتابوں کا نام بھی ہیں، بہار کے پھول، بتائیں نا، بہار کے پھول، یہ بچوں کے لیے ہے گویا۔ بزم نہیں رزم، چراغ سحر، حفیظ جالندھری کا سلام، حفیظ کے گیت اور نظمیں، ہفت پیکر، ہندوستان کے پاسباں۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ انہیں جو قومی ترانہ لکھا اور چھاگلا کی دھن پر تخلیق کیا گیا تھا، اور حکومت پاکستان نے جو ہے 4 اگست 1954 کو پاکستان کے قومی ترانے کے طور پر منظور کیا تھا۔ اسی طرح ان کے جو ہے نمونے کلام دیکھیے، لگتا ہے کہ یہ شہسوار سے لیے گئے ہیں۔ ان کی نظم ہے، یہ کون ذی وقار ہے بلا کا شہسوار ہے، جو ہے ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، جو ہے ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا۔ یہ جو ہے ان کے گیت کا ہی جو ہے انداز دکھتا ہے، اسی کا نمونہ ہے۔ دیکھا جو کھا کے تیر کمی گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ اس میں جو ہے طنز بھی ہے کہ تیر کھا کر جب دیکھا کہ کون تیر برسایا ہے تو دیکھا کہ اپنے دوستوں سے ملاقات ہو گئی، یعنی اس طرف اپنے دوستوں کی طرف سے تیر آیا۔ کوئی مارتا ہے، کوئی پتھر پھینکے تو پلٹ کے انسان دیکھتا ہے، تو اسی طرح انہوں نے دیکھا تو ان کے دوست ہی نظر آئے۔ اسی طرح ان کا ایک شعر ہے، ہم ہی میں تھی نہ کوئی بات، یاد نہ تم کو آ سکے، تم نے ہمیں بھلا دیا، ہم نہ تمہیں بھلا سکے۔ یعنی ہمیں میں کوئی بات تھی، ہمیں میں کوئی بات تھی کہ تم ہمیں یاد نہ آ سکے، یعنی تم نے ہمیں یاد نہیں کیا، یعنی ہمارا ایک قصور تھا کہ تم نے ہمیں یاد نہیں کیا، لیکن ہم نے تو تمہیں یاد رکھا، ہم نے تمہیں نہیں بھلایا۔ تم نے ہمیں بھلا دیا، ہم نہ تمہیں بھلا سکے، یعنی تم نے تو ہمیں بھلا دیا لیکن ہم تمہیں بھلا نہیں سکے۔ یہ جو ہے ان کا ایک طرح کا نمونہ کلام ہے۔ یہ ان کی تصویر ہے حفیظ جالندھری کی، اور یہ کتابیں ہیں، بہار کے پھول بتایا، رزم نہیں بزم، چراغ سحر ہے، سلام ہے، ان کی شاعری، فارسی میں حفیظ کے گیت اور نظمیں، اور ہفت پیکر افسانہ۔ اور میں بتا دوں کہ ہندوستان کے پاس میں ہندی فوج کے اردو رجز وہی انداز جو ہوتا ہے رجزیہ شاعری، جس میں جو ہے بہادری کے کارنامے، بہادری بیان کیا جاتے ہیں، فوج کو جو ہے ہمت بندھایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے حفیظ کے گیت بھی بڑے مؤثر ہیں، اور چونکہ وہ بہروں کی دلکشی کا خاص خیال رکھتے ہیں، اسی لیے زیادہ اثر ہوتا ہے۔ نرم و شیریں الفاظ جو بلندی کی چاشنی سے لے کر موضوع کو سرابہ نغمہ بنا دیتے ہیں، یعنی ایسی خاص بہر کا وہ استعمال کرتے ہیں، اور نرم و شیریں الفاظ جس کے اندر چاشنی ہو، جس کے اندر مٹھاس ہو، اس کی بنا پر جو ہے موضوع جو ہے نغمہ زار بن جاتا ہے۔ جیسے ٹوٹی ہوئی کشتی کا ملا، شہسوار کربلا، نغمے ایسی نظمیں ہیں جن کو پڑھ کر حفیظ کی نظم نگاری کی صلاحیت کا قائل ہو جانا پڑتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے تاریخی، سیاسی، مذہبی اور تخیلی کارناموں میں سیرت نگاری، صداقت اور شعریت
کو ایک جگہ اتنا کامیاب بنا دینا ہر شخص کا کام نہیں۔ یعنی ان کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے اپنی نظموں میں جو ہے مذہبی کارنامے اور سیرت کے کارنامے اور تخیلی کارناموں میں سچائی کو، یعنی سیرت بھی ہے اور اسی طرح جو ہے تاریخ بھی ہے اور اس میں سچائی بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شعریت بھی، یہ تمام چیزوں کو جمع کر دینا اور تمام کا خیال رکھتے ہوئے گویا کہ نظم کہنا، یہ جو ہے بہت بڑا کارنامہ ہے جس کو حفیظ جلالدین میں برتا ہے، اور اسی بنا پر وہ ایک جو ہے بڑے شاعر اور ایک مشہور جو ہے یادگار شاعر کہلاتے ہیں کہ وہ انہوں نے اسلامی کا منظوم تاریخ لکھی اور جو ہے قومی ترانہ بھی لکھا، اور فلمی دنیا میں جو ابھی تو میں جواں ہوں جیسے ہے وہ جو ہے انہوں نے گیت بھی لکھے، گویا کہ نظموں فلموں کے لیے بھی انہوں نے کئی گیت لکھے اور اس کی بنا پر ان کو شہرت ہوئی، اور بچوں کے لیے جو ہے آسان زبان میں انہوں نے نظمیں لکھی، اور اس کے ساتھ ساتھ امر عیار کی سیریز بھی انہوں نے لکھی۔ امر عیار جو ایک کردار ہے، مزاحیہ کردار ہے، ایک جادوگر کا والا کردار ہے، اس پر جو ہے انہوں نے کئی کتابیں بچوں کی لکھی۔ تو اس طرح بچوں کے شاعر کی حیثیت سے، بچوں کے نثر نگار، بچوں کے ادیب اور بڑوں کے جو ہے شاعر اور شاعر اسلام اور اس کے ساتھ ساتھ افسانہ نگار کی حیثیت سے حفیظ جلالدین کا نام اردو ادب کی تاریخ میں بہت نمایاں ہے اور اسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔